گل میں بو نہیں، اور وہ کون سا دل ہے میرے مولا جس دل میں تو نہیں۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ حبیبی سیدی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا شالا در دربار دی خیر ہوئی۔ اے مالک ملک مدینے دا، حسنین دا صدقہ، حسنین دا صدقہ، لج پالا دے داروں درد کرینے دا، صدوا درد جمعہ جالی، ارمان مرے میرے سینے دا، سہیں باج تہارے شوق بھلا، کہیں پوچھنائے حال کمینے دا، سیوار زمین اسمان رلو، سیوار زمین اسمان رلو، بدوی آخر دل میں دے، اے دھیر وسیع عرش کنو، ہر قید تو باہر نکل میں دے، ایکو در دردانا ہیل کا کر، در درد منگانتے ہل میں دے، ایکو گھن من سفر مدینے بچ جتھا منگان تو پہلے ملویں دے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی روشار دا صدقہ رب تو منگ، ہنج ڈھان تو پہلے دے دے دے، جانیت نماز قیامت منگ، او پاہن تو پہلے دے دے دے، مقصوم غریب مسافر دا، اندے راہن تو پہلے دے دے دے، او کل مخلوق کو رزق اپنا دیلہن تو پہلے دے دے دے۔ اللہم سیدنا ایک مہینہ ہم لکھا پننے ہن، لج پال دی جاہبت پن دے ہن، کوئی جھولیاں اڈ اڈ پن دا، کوئی کاسے چاہبت پن دے ہن، کوئی لڑالیاں اڈ اڈ پن دا، کوئی کاسے چاہبت پن دے ہن، اون دا شوقت کیا پوچھتے جتا وقت دے شہوت پن دے ہن۔ اللہم جے امتی ہیں تیرا حق بندائے، ان دی شان مطابق یاد منا، ایجاد منا تیرا مل پوے، توڑے بے شک سال دے بعد منا، تیری مرضی ہے سارے نال منا، یا آج تھی کے آزاد منا، منصور نہ من کہیں ملا دی، جے مومن ہے میلاد منا۔ اللہم صلی علی، سبحان اللہ،
जेको बाद रसूल दे उम्मत वे सही अफजल दे तहकीका दे सरकार दी पाक रिसालत दी की पहले जाए तस्दीका दे बचपन तू घिन के अज ताणी सरकार दा खास रफीका दे आशिक खास कुल सुनी सुभान अल्लाह आशिक पाक कुल सुनी सही सोहना यार सिद्दीका दिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला हल ज़ैन दी शान हुसैन जो है केवला कौन हुसैन सर मुबारक था सजदे अंदर नमाज सरवर पढ़ा रहे थे रसूल आगे सहाबा पीछे दर फर्ज अपना अदा रहे थे माहौल ऐसे में मुस्कुराते शबीर घर से जो आ रहे थे हुसैन पुश्ते नबी पे चढ़कर जमाने भर को बता रहे थे मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को माशर में चैन होगा नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा अल्लाहुम्मा सल्ले अला हल ज़ैन दी शान हुसैन कौम हुसैन जिना जनाबे वाला नाना नबी है जना बाबा है अली के जिक्र में बेहद सुकून मिलता है अली के जिक्र में बेहद सुकून मिलता है उन्हीं के दर से तो राहत है उन्हीं के दर से तो हक का कानून मिलता है मैं उस अली की अजमत का क्या बताऊं तुम्हें कि जैसे अली से खून मिलता है अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ले अला हर ज़ैन दी शान हुसैन जो है हर शान हुसैन को सद मारे ईमान दा बेड़ा बुढ़दा ईमान हुसैन को सद मारे हर मस्जिद जगते रो पई है आज़ान हुसैन को सद मारे जदा जुल्म यजीद दा आम थे जदा जुल्म यजीद दा आम थे कुरान हुसैन को सद मारे अल्लाहुम्मा सल्ले अला किबला सर जो मारे को जवाब मिला नातिक कुरान जवाब देता है साकित कुरान तसल्ली कर तेरी जेर ज़बर महफूज रासी ना थी परेशान तसल्ली कर तेरी खातिर कर बल तेरे सा मैं पुत्र जवान तसल्ली कर तेकु सांग ते चल जदा मैं परसा तेकु सांग ते चल जदा मैं परसा उसी जग हैरान तसल्ली कर अल्लाहुम्मा सल केवला सिरफा कने कार करेगा तोड़े गल ते खंजर चलदा तबलीग जवान दी रुकी नहीं तीरानी बसदी बारिश में आवाज अजान दी रुकी नहीं सर एक पासे तन बे पासे गल खास ईमान दी रुकी नहीं सर सांग ते हा तोरे शान दे विच सर सांग ते हा तोरे शान दे विच मंज़ल कुरान दी रुकी नहीं अल्लाहुम्मा सल्ले अला जाए घर दा घर लुटवा छोड़े जाए सजदे सर कटवा छोड़े कर भल तो शाम तेरे देते कर भल तो शाम तेरे देते सैयद कुरान सुना छोड़े
صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم یا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. لائق صد افتخار حاضرین زیوکار، آج کی ایک وقار محفل آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کے سلسلے میں انعقاد کریں. اس محبوب، اس مخلوق کے مطلوب، دلوں کے طبیب، اللہ کے حبیب، جس کا نام نامی، اسم کرامی، فرش پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عرش پہ احمد. بس پہلے اتنا سماعت ہونا لیکن محمد کیا ہے؟ فرش پہ محمد، عرش پہ احمد. ارے یہ مصطفیٰ کے اسم ذات ہیں، لیکن توجہ فرمائے اللہ تعالیٰ کے بے انتہا اسماء و صفات ہیں، مگر اسم ذات اللہ ہے. عجیب حسن اتفاق ہے کہ اللہ کے اسم مبارک میں بھی 4 حرف، احمد میں بھی حرف 4، محمد میں بھی حرف 4. نہ نقطہ اللہ میں ہے، نہ محمد میں ہے، نہ احمد میں ہے. حضور ذرا توجہ فرمائیں، قیامت کا روز ہوگا. اذا کان یوم القیامہ، سب نے پیش ہونا ہے، حاضری دینی ہے. کچھ لوگ تو وہ ہوں گے جو اپنے عقیدے کے صحیح ہونے کی وجہ سے، سرکار سے محبت اور پیار کی وجہ سے، ان کی آل و اصحاب سے الفت رکھنے کی وجہ سے، اعمال صالحہ کی وجہ سے ان کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. حکم ہوگا کہ جاؤ جنت. سبحان اللہ. باقی جو بچیں گے یہ حیران ہوں گے کہ ہم کہاں جائیں. حضور پورا مجمع معاشر ایک دوسرے سے جناب والا میرے گفتگو ہوگا، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا بنے گا. اچانک آواز آئے گیا اور کوئی نہیں، جاؤ جاؤ اللہ کے مقبولوں کے محبوبوں کے دروازے پہ جاؤ. فیصلہ کرتا ہے مجمع معاشر، چلیں ابا حضور کے دروازے پر. سب سے پہلے سیدنا آدم صفی اللہ کے دربار دور پار پہ جائیں گے. تو ساری کائنات کا بابا ہے ابا حضور، ہم تیری روحانی اولاد ہیں، مہربانی فرما. اللہ سے کچھ تو کہے کہ یہ حساب کتاب لے، ہمیں بھی جانے. وہ کہے گا بات یہ تو نہیں ہے کہ جناب والا میں نے تو ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا گندم کا دانہ نہیں کھایا، میں مڑ کر کھا گیا، مجھے جاتے ہوئے حیات یہ اذهبوا الى نوح، تم جناب نوح کے پاس چلے جاؤ. یہ مجمع معاشر جناب نوح کے پاس آئے گا، وہ اپنے لیے جگہ فکر کرے گا کہ میں نے جناب رب انہیں بچانے کی کوشش کی تھی. آواز قدرت لیس من علیک یا نوح، لہذا جناب رب اذهبوا الى غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ. الغرض صفی اللہ بھیجیں گے نجی اللہ کے پاس، نجی اللہ بھیجیں گے داؤد خلیفۃ اللہ کے پاس، وہ بھیجیں گے خلیل اللہ کے پاس، وہ بھیجیں گے کلیم اللہ کے پاس. ارے چلتے چلتے یہ ایک ایک کے دروازے پہ پھرتے ہوئے مسیح اللہ کے دروازے پہ آئیں. بس اتنا توجہ فرمائیں، جو آپ وہ وہاں پر بھی موجود ہوں گے، ایک ایک کے دروازے پہ جائیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کسی کے دروازے پہ نہ جاؤ. آج 1,23,999 کے دروازے پہ جانا پڑا. حضور جب جائیں گے جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو اللہ کا نبی ہے، تجھے معجزات عطا کیے ہیں، مہربانی فرمائیں. وہ فرمائیں گے ایک ہی راستہ ہے، اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے دروازے پہ جاؤ، محمد کے دروازے پہ جاؤ.
حضور مجمع معاشر میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر عرض کریں کہ حضور اس لیے ہیں ایک ایک دروازے ذرا توجہ فرمائیں حدیث پاک کے الفاظ ہیں جب یہ اپنی الفاظ سنائیں گے میرا نبی مسکرا کہے گا آنا لہا تم نے آنے میں دیر کی ہے میں تو کافی دیر سے انتظار کرتا آئے آئے میں رحمت اللہ العالمین کو انتظار میں تھا ہو نا آقا ہم آ گئے ہیں ذرا رک جاؤ آج اس کی کہانی اور جباری پورے جلال میں ہے پورے جوش میں ہے زمین تانبے کی طرح چل رہی ہے جناب والا ہر طرف سے آواز ہے لمن الملک اليوم وللہ الواحد القہار مجھے آج اس کی بارگاہ میں سجدہ کرنا توجہ اب میں تمہاری خدمت میں عرض کرتا ہوں زندگی میں تمہیں سجدوں کا موقع ملا ہوگا کبھی فرض نماز کے لیے سجدہ کبھی واجب نماز کے لیے سجدہ حضور والا کبھی منت نماز کے لیے سجدہ کبھی سنن کے لیے کبھی نوافل کے لیے کبھی قضاء یعنی ہر نماز کے لیے کبھی شکرانے کے لیے کبھی قرآن کا سجدہ جب بھی سجدہ کرتے ہو خدا کے لیے ذرا ذہن حاضر کر کے بتائیں کوئی ہے ایسا سچ جو کہے کہ میں بغیر وضو کے سجدہ توجہ بغیر وضو کے سجدہ کرتا ہوں بغیر وضو کے تو کوئی سجدہ نہیں کرتا میرا نبی سجدے میں جا رہا ہے میرا سوال ہے ان حضرات کی خدمت میں جو مقام مصطفیٰ سے بے خبر ہیں ان سے عرض کرتا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور سے براق پر جب سوار ہوں گے میدان معاشر میں جب آ کر سجدہ کریں گے اس دوران ثابت کرو کہ میرے نبی نے کس جگہ پر وضو فرمایا کس نہر پر وضو فرمایا کس حوض پر وضو فرمایا اگر وضو ثابت نہیں ہوتا تو محمد سجدہ کیسے کرتے ارے توجہ وضو تو ہے ہی ثابت ہی نہیں ہے محمد اٹھے دربار دربار سے براق پر سوار ہو کر تو امتیوں کی انتظار میں میدان معاشر میں آئے ارے سارا مجمع معاشر پہنچا تو نبی سجدے میں جب ہم عام لوگ جناب بغیر طہارت اور وضو کے سجدہ نہیں کرتے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے مصطفیٰ نے بغیر وضو کے سجدہ کیا ہو یقیناً وضو میں تھے اگر وضو میں تھے تو کہاں وضو کیا یہ کہیں ثابت نہیں ہے خدا کی قسم میرے مصطفیٰ نے سجدہ بھی وضو کے ساتھ کیا یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ مصطفیٰ نے جہاں کوئی وضو کیا ہے کسی حوض کوثر پہ سجدہ جناب والا وضو نہیں کیا جنت کی نہر میں وضو نہیں کیا جناب والا تسلیم پہ وضو نہیں کیا سلسبیل پہ وضو نہیں کیا ارے جس وضو کی حالت میں میرے مصطفیٰ نے وصال فرمایا ارے خدا کی قسم اسی حالت میں اٹھے تو ہر توجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ تیرا وضو نیند سے ٹوٹ جاتا ہے میرا وضو نیند سے ٹوٹ جاتا ہے میرا نبی محمد وہ ہے کہ موت بھی جس کے وضو کو نہیں توڑ سکتی ارے موت سے وضو نہیں ٹوٹا اگر ٹوٹا ہے وضو تو بتاؤ کہاں کیا میرا نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہتا آواز قدرت ہے کہ محبوب شفاعت کر فراز سے اشفا اپنا سر اٹھا جس کی شفاعت وہ تو گئے اپنے اعمال کی وجہ سے دوسرے گئے مصطفیٰ توجہ ایک گئے اپنے جناب والا حضور کی محبت اور دوسرے گئے حضور کی شفاعت سے اب تیسرا طبقہ توجہ جناب تیسرا طبقہ اللہ تبارک و تعالی فرمائے گا ان کو فرشتے جنت میں داخل کرو یہ بیٹھے مولا ان کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں ہے فرمایا یہ بے شک گناہگار ہیں خطا کار ہیں لیکن یہ ہر وقت گناہ کرتے تھے گناہوں کے باوجود دل میں امید رکھتے تو وہ رحیم ہے وہ رحمت فرمائے گا انا ان ظن عبدہ مومن بندہ جو گمان کرتے میں اس کے گمان کے قریب ہو تو میں نہیں اپنی رحمت کرتا یہ میری رحمت سے حضور والا سرکار کی محبت والے بھی چلے گئے مصطفیٰ کی شفاعت والے بھی چلے گئے خدا کی رحمت والے بھی چلے گئے باقی بچ گئے ارے باقی جو بیٹھے ہیں خالق کائنات فرمائے گا نادا منادن توجہ جناب میدان معاشر میں ندائے گی لیکم
کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہو جاؤ. ارے کون کھڑے ہو جائیں؟ مالک کائنات. فرمایا کھڑے جاؤ. من اسمہ محمد فلیدخل الجنۃ باسم کرامت محمد. رکو نہیں، جلدی سے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. مولا ہمارا نام اعمال کچھ بھی نہیں. فرمایا تمہارا نام میرے محمد کے نام میں شامل ہے، اسی لیے تم محمد کے نام کے سکتے ہیں. اس میں محمد کی وجہ سے جناب انہیں جانے تھے. ایک حدیث پاک میں یو کافو ابدان بین جد اللہ تعالیٰ، اللہ کی بارگاہ میں دو شخص حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جنت میں چلے جاؤ. وہ عرض کریں گے بار الہ اجازت ہے کچھ عرض کرنے کے؟ ہاں پوچھو. جناب اللہ لم یجز اعمالنا بالجنت، ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت میں جائیں. ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں، ہم تو اپنے آپ کو جانتے ہیں، اور تو ہمیں جنت بھیج رہا ہے. بات کیا؟ آواز قدرت کا یہ بات یہ ہے، میں نے بھیجنا تمہیں یقیناً ہے. اور کیوں بھیجنا ہے؟ فرمایا کہ جب میں نے کائنات کی تخلیق کا آغاز کیا اور کائنات تک انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا، میں نے اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ اپنے بے مثل دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ قیامت کے قریب جب آخری نبی میرا محبوب آئے گا، اس کی امت میں لوگ شامل ہوں گے، اور جن کا نام جناب والا میرے محمد کے نام سے ملتا ہوگا، لا اعذبہ فی النار، میں قسم کھا کر کہتا ہوں اپنے ربوبیت کی کہ ان کو جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. ارے آج اس کی محفل ہے جس کے اسم مبارک کی یہ برکت ہے. توجہ ہے کہ نہیں؟ فرمایا ارے یار توجہ فرماؤ. فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، آیت مبارکہ کا ترجمہ. توجہ فرمائے. بس اتنا مختصر تھا کہ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایمان کہتے کسی ایمان کس چیز کا؟ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے یا محمد رسول اللہ کہنے سے؟ نا نا نا، یہ ایمان نہیں. ایمان اس چیز کا نام ہے. اگر توجہ اصل ایمان ہے مشروط بمحبت اللہ تعالی. ایمان کی شرط اول یہ ہے کہ اللہ سے ساری کائنات سے زیادہ محبت خالق کبریا سے. توجہ، ایمان کی پہلی شرط اور بنیاد یہ ہے، بنیادی شرط کہ مخلوق کے ہر فرد کی محبت کائنات کی ہر چیز سے خدا کے ساتھ ہو. اللہ ہم نے اپنی تمام پوری تیری کائنات سے تجھ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. کیا ہم ایمان والے ہو گئے؟ آواز قدرت آتی ہے نا نا نا، یہ تو میری محبت ہے نا. میری محبت کی شرط ہے، یہ تھی ایمان کی شرط کہ میری ذات سے سب سے بڑھ کر محبت کرو. میری بھی تو شرط ہے محبت اللہ. توجہ ہے، محبت اللہ مشروط میں محبت محمد رسول اللہ. میری محبت کی شرط یہ ہے کہ میرے محمد مصطفیٰ سے محبت. خدا کی شرط ہے، خدا کی شرط ہے. ارے نہیں سوچا جا کہ یہ کیا، اگر نبی کو نہیں مانو گے تو خدا سمجھ نہیں آ سکے. اس لیے خدا کو سمجھنا ہے. ارے یار اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں قول هو اللہ احد. توجہ چاہوں محبوب کو فرماتا
ارے یارو وہ تو وہ کل شین قدیر ہے، اگر چاہتا تو دریاؤں کی لہروں سے آوازیں آتی، ہوا کی سرسراہٹ سے آوازیں آتی، در و دیوار سے آوازیں آتی، زمین و آسمان سے آوازیں آتی، اللہ اکبر، اللہ ایک ہے۔ اے اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ قل ہو اللہ و محبوب تو کہہ دے، فرمایا دنیا کو راستہ بتلا رہا ہوں، وہ جو کہتا ہے نبی کو درمیان میں نہ، فرمایا میں خالق ہو کر محمد کے وسیلے کے بغیر مخلوق سے بات نہیں کرتا، تو مخلوق ہو کر مجھے محمد کا وسیلہ چھوڑ کے اس سے ڈائریکٹ کیسے بات کرتا؟ میں خالق ہو کر درمیان میں محمد کا وسیلہ لا رہا ہوں، خود نہیں کر رہا محمد کے وسیلے، قل تو کہہ دے محبوب اللہ ہے، اور تو مخلوق میں شامل ہو کر تو کس طرح جناب والا میرے محبوب کا وسیلہ چھوڑ کر، میرے محبوب کا ذریعہ چھوڑ کر اس سے گفتگو کرتا؟ ارے سنیے سنیے، خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کے وسیلے کی بات کری تو خدا گواہ ہے کہ قرآن کا مطالعہ کرو کہ یہودی اس وقت بھی جناب والا کانو من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کہ جناب جب مشرکین عرب کے ساتھ جنگ لڑتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے اللہم انصرنا علی مشرکی العرب بحرمت نبی محمد آخر الزمان، اے اللہ ہماری امداد فرما مشرکین کے مقابلے میں اپنے پیارے محبوب خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کے ساتھ۔ ارے کون کہتے ہیں خدا کو جو نہ مانے کافر؟ توجہ ہے کہ نہیں؟ نہیں، قرآن کہتا ہے جو نبی کو نہ مانے وہ کافر، نبی کو نہ مانے وہ کافر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں جناب والا کہ جب نبی نہیں آئے تھے دنیا میں، جلوہ افروز ایسے جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے، ابھی تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، یہود کے علماء جناب والا سرکار کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے، جب وہی شان والا فلما جاءہم ان کے پاس تشریف لے آیا، انہوں نے کتابوں کی اسٹڈی کی، مطالعہ کیا اور آگردانی کی اور سب نشانیاں مکمل پائیں، لیکن اللہ عرف فرماتا ہے عرفو فلما جاءہم عرفو، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ وہی محمد ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، کافرو حسد کی وجہ سے انہیں انکار کر دیا۔ ارے کافر تو سارے ہیں مگر جنہوں نے محمد کا پہچان کر انکار کیا، خدا فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکافرین، ایسے کافر پر ارے میرے نبی کے مقام کو کون سنتے؟ خدا کی قسم سب سے شرط اول ایمان کی محبت مصطفیٰ، یہ محبت ہی تو تھی۔ کون سوتا ہے ہر کسی کے بستر میں پتا ہو جناب والا تیر والے کھڑے ہیں، تیرواروں والے کھڑے ہیں، نیزے لیے کھڑے ہیں، اور آج جناب والا جان ہی لے لیا، حکم ہوا علی میرے بستر پہ سو جاؤ، سر تسلیم خم ہے جو مزاج جات، یہ ہے محبت رسول۔ ارے یہ ہے محبت رسول، غار میں گود میں بچھائے ہوئے ہیں، ارے سانپ جناب والا کاٹنے کے لیے آیا، یہ کہنے لگا کہ صدیق اپنی ایڑی کو ہٹا لے کہ میں اس وقت جناب والا میرے منہ میں زہر ہے، تجھے جناب والا ڈس دوں گا، زہر اثر کرے گی تو جناب تجھے درد ہوگا، تکلیف ہوگی، موت آئے گی۔ فرمایا اگر تو درد بن کے آیا ہے تو راحت میری جھولی میں موجود ہے، اگر تو جناب والا کہ اضطراب بن کر آیا ہے سکون میری جھولی میں موجود ہے، اگر تو جناب والا وبا بن کر آیا ہے شفا میری جھولی میں موجود ہے، اگر تم موت بن کے آیا ہے یا تو نبی میری جھولی میں موجود ہے۔ یہ تھی محبت، یہ تھی محبت۔ ارے ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے، محبت مصطفیٰ کا نام ہے، بس ہے۔ میرا موضوع تو یہ ہے جیسے کہ میں 4 گھنٹے تک، لیکن توجہ یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا، اور محبت مصطفیٰ نام ہے ادب رسول اللہ۔ اس محبت کا کیا فائدہ جس میں ادب نہ ہو، جس میں ادب نہ ہو؟ قرآن فرماتا ہے کہ جناب والا فرمایا خبردار جب دربار رسالت میں اور لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آوازیں بلند نہ کرو نبی کی آواز پر، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَبَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور میرے نبی کو اس طرح نہ پکارو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ لفظوں پہ غور نہیں کیا، میرے نبی کو پکارو
جس طرح تم ایک دوسرے کو، اس کا مقصد ہے خدا بتلا رہا ہے تم ایک دوسرے کو جس طرح آپس میں گفتگو کرتے ہو تم ایک دوسرے کے ایک جیسے، محمد تمہارے جیسا نہیں ہے، محمد کوئی طرح نہ بولے، نہ تم محمد جیسے ہو نہ محمد تمہارے جیسا ہے۔ اسی لیے فرمایا نانا لباد قومِ بانے جس طرح رابے والا، ایک فرمایا اگر تمہاری آواز گستاخانہ انداز میں ذرا بھی بلند ہوئی، انتا وطا عمالکم، ارے ہزاروں سالوں کی عبادت ریاضت روزے سب کو جناب والا ضبط کر دیے جائیں گے، سب کچھ برباد کر دیے گا، تم لا تشعرون، تم شعور۔ ارے خدا تو اتنا بھی جواب نہیں کرتا، مجلس رسول لگی ہوئی ہے، صحابہ بھی موجود ہوتے ہیں، اشاقان مصطفیٰ اور منافقین بھی آ جاتے ہیں، جناب والا سرکار کی اگر بات عدم توجہ کی وجہ سے کسی صحابی کو سمجھ نہ آتی تو وہ کہتا رائنا یا رسول آقا مجھ پر رعایت فرما دیجئے، اور یہودیوں نے جناب والا اپنے جناب ساتھ جوڑا، کچھ نبی کی جناب والا نقص بیانی کی، حضور کی ذات میں نقص بیان کیا جائے، تو انہوں نے یہ کہا اس لفظ کو مروڑ کر لیجم بے السنت، قرآن کہتا ہے اپنی زبان کو مروڑی دے کر رائنا کے وجہ رائنا یا رسول اللہ، یعنی ہمارے چرواہے، توجہ فرماؤ، ہمارے چرواہے، اس کا معنی ہم پر رعایت فرماؤ۔ ارے میرے نبی کے صحابہ وہ اپنے پاک دل پہ گئے لیکن خالق کا برداشت کرتا تھا، اسی وقت جبریل امین آیا اور کہا کہ میرے محبوب آج کے بعد اپنے غلاموں سے کہہ دو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، آج کے بعد وہ لفظ استعمال نہ کرے جس لفظ میں میرے محمد کی بے ادبی کا پہلو نکلتا ہو، وقولوا انظرنا، اگر ضرورت بھی محسوس ہو تو یہ کہا کرے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع۔ ادب رسول بنیادی بات، ایک بات اور دعا کرتا ہے، توجہ ہے کہ اللہ گواہ ہے کہ اگر جناب والا عصر کی نماز پڑھ لیں مغرب تک یہ چلتے چلے صبح تک میں چلتا ہوں تو موضوع ختم نہیں ہوگا۔ بڑی خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ اس کی عمر دراز فرمائے۔ میں تو علی پور میں اس وقت جاتا تھا، جناب والا علی پور شہر کے اندر محرم میں 10 سال مسلسل میں عشرہ پڑھتا رہا جناب والا۔ اس وقت لوگ بھی تھے، سنا بھی کرتے تھے، پڑھا بھی کرتے تھے، توجہ چاہوں گا حضور ادب ضروری بات ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک صحابی تھا جس کی ڈیوٹی تھی کہ جب حضور سفر پہ جاتے وہ اونٹ پہ حضور کا کجاوا سیٹ کرتا تھا، اس کے اندر جس طرح سیٹنگ ہوتی تھی کرتا تھا۔ صبح کو حضور نے فرمایا اس صحابی سے میں نے سفر پر جانا کجاوا سیٹ کرنا، ٹھیک ہے آقا، اتفاقا کہ اسے غسل کی حاجت ہو گئی۔ توجہ چاہوں گا ادب مصطفیٰ ہے، اسے غسل کی حاجت ہو گئی۔ سردی کی راتیں ہیں، دورہ ایک صحابی کے دروازے پر کہنے لگا سخت ترین سردی ہے اور پانی انتہائی ٹھنڈا ہے، میری طبیعت بالکل برداشت نہیں کرتی، جلدی جانا تو سرکار کجاوا سیٹ کر دوں، کجاوا سیٹ کر دوں۔ اس نے کجاوا سیٹ کیا، صبح سے پہلے اس نے غسل کیا، بھاگا چلو میں بھی جا کر مل جاؤں۔ اتنے میں حضور علیہ السلام کجاوے کے اندر جناب اپنا قدم رکھ سکتے، میرے نبی نے کجاوے میں قدم رکھا اور فوراً فرمایا آج کجاوا کس نے بنایا؟ اسے بلایا، فرمایا کجاوا کس نے سیٹ کیا؟ اس کی سیٹنگ تو آج اسی طرح تو نہیں جس طرح پہلے ہوتی۔ عرض کیا حضور بات کس طرح ہے کہ میں نے نہیں کیا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ میری مجبوری یہ تھی، میں غسل کرنا تھا، ناپاکی کے عالم میرا ضمیر اجازت نہیں دیتا تھا اس کجاوے کو میں ہاتھ لگاؤں جس کجاوے پہ محمد سوار ہوتا تھا۔ ارے اس کے ادب کو دیکھ کر خدا کی قسم صحابی رسول کا ادب ایک محبت مصطفیٰ تھی، اور ادب کو دیکھ کر فرمایا جبریل چاہو کہ میرے نبی کا غلامی اتنا ادب کر رہا ہے تو تم بھی پوری امت مصطفیٰ کے لیے نوید لے کر جاؤ۔ آج کے بعد اگر کسی کو غسل کی ضرورت پڑ جائے، پانی موجود ہو لیکن اسے صرف کرنے کے لائق نہ ہو یا اسے تکلیف ہوتی ہو تو فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، میں خدا قیامت تک کے لیے اجازت دیتا ہوں کہ تم پاکیزہ مٹی سے وضو دے دی ذرا تیمم کر لیا۔ برداشت نہیں کرتے تھے۔ ارے اتنا بات میں کیا کروں؟ حضرت علی کا دروازہ، حضور دروازہ
تاک جسے کہتے ہیں اکھڑ گیا. آپ نے جناب والا بڑے آرام سے اوپر کی اینٹیں ہٹائیں اور اس چوکاٹ کو آرام سے نکالا اور ٹوٹا ہوا دروازہ رکھا. توجہ فرمائے. کوئی ادب دے, کوئی ادب دے. اپنے کندھے پہ رکھا. چل دیے مدینے شہر سے دور ایک مستری رہتا تھا. اس کے دروازے پر گئے, آواز دی, وہ باہر آیا, قدموں میں گرا, دروازہ نیچے. حضور یہ کیسے؟ فرمایا دروازہ بنوانے کے لیے آئے ہیں, اس کے کوکے کیلیں اکھڑ گئی. وہ عرض کرنے لگا حضور یہ تو کرم کیا آپ نے, آپ گئے, لیکن یہ میرے لیے تو بڑی عجیب بات ہے, اگر حکم کرتے تو میں وہیں پہنچ جاتا, وہیں بنا دیتا. فرمایا وہاں بنوانا نہیں چاہتا تھا, میں وہاں بنوانا نہیں چاہتا تھا. آقا کس لیے؟ فرمایا کہ جہاں دروازہ لگا ہوا تھا وہ مرکز مصطفیٰ کے قریب تھا. تو اس دروازے کو چھوڑنے کے لیے جب کیل پہ جناب ہتھوڑی کی چوٹ لگاتا, اس چوٹ سے میرے محمد کو تکلیف ہوتی, بے ادبی ہوتی, میں یہ دوبارہ نہیں کر سکتا. کیا سمجھتے ہو کہ بغیر ادب کے جناب اللہ ایسے ہی صرف صدا کرما کے پڑھنے سے؟ نہیں میرے نبی کے غلاموں, اسی لیے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا. ان منافقوں کو کہا کہ جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ, ایمان لاؤ جناب اللہ, کما آمن الناس, جیسے لوگ صدیق فاروق بنی علی لائے ہیں جناب اللہ, انہوں نے کیا جواب دیا ان کے دیوانہ پن کو دیکھ کے؟ قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَّهَاءُ, کیا ان نادانوں کی طرح, ان دیوانوں کی طرح؟ ارے وہ ایسے دیوانے تھے, ایسے دیوانے تھے, خدا کی قسم کان جب کو بسا کروائی جاتا نا خمون و خامتاً جناب والا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن اپنے منہ مبارک سے باہر کرتے تھے, سب اسی طرح ہاتھ لے کر کرتے. فَأَخَذُوا بِأَيْدِهِمْ, سواری جیسے داتا کے دروازے پر جن کے ہاتھوں پہ آتا, فَطَالَقُوا عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ وَعَلَىٰ أَجْسَادِهِمْ, وہ اپنے چہرے کو ملتا اور اپنے جسم پر ملتا, باقی آ کر اسے گلے لگا کر مبارک دیتے. مبارک ہو تجھے, لعاب مصطفیٰ تیرے حصے میں آ گیا, تیرے جسم پہ لا گیا جہنم کی آگ. ارے ایمان لاؤ تو ان کی طرح ایمان لاؤ. اللہ فرماتا ہے قَالُوا نُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَّهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الصَّفَّاءُ. ارے سب سے پہلے میرے مصطفیٰ کے جانثاروں کی, نبی کی محبت رکھنے والوں کی, نبی کا ادب کرنے والوں پر تنقید جو کی وہ منافقین نے کی, اور اللہ نے خود ان کا جواب دیا ہے. فرمایا وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ, تمہیں اپنے انجام کی پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارا انجام کیا ہوگا اور تمہاری جناب اللہ سزا تمہیں کیا ملے گی. بھائیو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے دل میں ایمان ہو, اور ایمان کے لیے جناب اللہ محبت مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے, محبت کے لیے جناب اللہ ادب مصطفیٰ کا ہونا ضروری ہے. اور ادب یہ ہے کہ ادب اعمال کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ یہ نہیں صرف ادب کرتے رہیں اور حکم کی تعمیل نہ کریں. اس لیے جناب والا کہ اعمال صالحہ بھی ہمارے ذمہ ہیں, وہ بھی ہم نے کرنے ہیں, کہ سیرت مصطفیٰ پہ بھی ہم نے عمل کرنا ہے, کیونکہ نبی کی صورت بھی سبحان اللہ, نبی کی سیرت بھی سبحان اللہ. کہ اللہ تبارک و تعالی میرے عزیز القدر کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سلام خدا کے لادنے اور پیارے رسول, اور یہ سلام عاجزانہ ہو تمام حضرات. اللہم صلی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد السراج المنیر الذی لیس فی جمالہ ذات ملاتی وجہ صفات ثبات نظیر. پروردگار عالم جمیع عوام کی حاضر منظور و مقبول فرما. اے اللہ
اس ذکر مبارک دست کا میرے بچے نہیں کر جناب والا برکت نظر فرما عید جناب والا والد دیوتے قبر تو درامت نظر فرمائیں دے چاچے جی مرحومین دنیا تو ذکر انہوں نے قبر درامت فرما انہوں نے جناب والا تمام آبا وقار جی دنیا تو ذکر انہوں نے قبر درامت فرما انہوں نے بیڑ درامت نظر فرما اے اللہ ساری مزید اور قدر کاری سے سارے مہمان تشریف بھینا انہوں نے محمد دلات فرما انہوں نے نظر برکت عطا فرما انہوں نے آواز قوت گوئی میں برکت عطا فرما اسا سب کی حاضری اپنی بار میں منظور فرما سب کو سچا مومن بنا ایمان کی دولت میں مالا مال فرما اور مصطفیٰ کی ذات دا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد لا الہ الا भाईजान सलीम इतने बारों का ये गाड़ी आओ